السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، طلاق اویئرنیس ویب سیریز میں آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ جس بیوی کو آدمی طلاق دے رہا ہے وہ بیوی کیسی ہے، مطلب وہ مدخولہ ہے یا غیر مدخولہ۔ مدخولہ یا غیر مدخولہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ ہم بستری کر چکا ہے یا نہیں کر چکا ہے، کیونکہ مدخولہ اور غیر مدخولہ کے اعتبار سے طلاق کے مسائل الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیوز بیان کی، آپ نے جو سنا وہ سارے مسائل مدخولہ کے تھے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم غیر مدخولہ عورت کے تعلق سے آپ سے کچھ مسائل ذکر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ اسے بغور سماعت کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک عورت جب غیر مدخولہ ہوتی ہے، اس سے شوہر نے ہم بستری کیا ہی نہیں نکاح کے بعد۔ ایک چیز اور واضح کر دوں، ہم بستری نہیں کیا اور ساتھ ہی یہ کہ خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی۔ خلوت صحیحہ کا مطلب میاں بیوی کا کبھی تنہائی میں جانا نہیں ہوا، ایسی تنہائی جہاں پر کہ ہم بستری سے کوئی چیز مانے نہ ہو، روکنے والی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایسے کمرے میں جہاں پر کوئی اور آدمی نہیں ہے یا بچہ نہیں ہے جو سمجھدار بچہ ہے، بالکل چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا 1-2 مہینے کا، 4 مہینے کا، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اگر کوئی وہاں ایسا سمجھدار آدمی نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، تو یہ خلوت صحیحہ ہے۔ اسی طریقے سے معنی کبھی کبھی شرعی بھی ہوتا ہے، یعنی شریعت کی طرف سے، مثلا روزے سے ہے، رمضان کا دن ہے، یا بیوی روزے سے ہے یا شوہر روزے سے ہے، تو روزہ بھی چونکہ جماع سے ہم بستری سے روکتا ہے، اس لیے یہ بھی اگر روزے دار ہے تو خلوت صحیح نہیں ہوئی، خلوت تو ہوئی مگر صحیح نہیں ہوئی۔ مرض ہے چاہے شوہر ہو یا بیوی، تو ایسی صورت میں خلوت صحیحہ نہیں ہوگی۔ یا پھر یہ ہے کہ عورت اس لائق نہیں ہے کہ اس سے ہم بستری کی جا سکے، اس کی مطلب ساخت کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، تو پھر ایسی صورت میں خلوت صحیحہ نہیں ہوئی۔ حیض ہے عورت کو تو بھی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، یعنی یہ سب چیزیں نہ ہو اور میاں بیوی اگر تنہائی میں گئے ہیں کسی کمرے میں تو وہ خلوت صحیحہ ہے، اور اس خلوت صحیحہ کا حکم جو ہے جماع کا حکم ہے۔ مطلب یہ کہ جو مسائل ہم بستری کے بعد لاگو ہونے تھے، خلوت صحیحہ کے بعد بھی وہ مسائل لاگو ہو جائیں گے۔ یہاں پر بات ہم کر رہے ہیں اس عورت کی جس سے خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی ہے۔ اگر اس عورت کو کسی نے طلاق دیا تو کیا طلاق رجعی دے سکتا ہے، طلاق بائن دے سکتا ہے، طلاق مغلظہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ دے گا تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ تو ناظرین کرام، اگر الفاظ صریح کے ذریعے سے طلاق دے رہا ہے، مثلا یوں کہا اپنی بیوی کو کہ تجھے طلاق ہے، تو یہ ایک مرتبہ ہی بولا تجھے طلاق صریح ہے، لیکن اس عورت پر جو غیر مدخولہ ہے اس پر یہ طلاق بائن واقع ہوگی، یعنی فوراً وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ اگر یہی عورت مدخولہ ہوتی تو طلاق رجعی ہوتی اور عدت تک اس کو واپس کرنے کا حق حاصل ہوتا شوہر کو، لیکن چونکہ غیر مدخولہ ہے اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہے، تو ایک بار بھی اگر بول دیا جائے اس کو تو اس سے طلاق بائن واقع ہوگی، وہ عورت فوراً نکاح سے نکل جائے گی۔ اور اس کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کو اب عدت گزارنی نہیں پڑے گی، فوراً وہ دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے اور اس سے بھی کر سکتی ہے دوبارہ، اگر اس طرح سے طلاق دیا تو۔ اب اگر کسی نے اپنی غیر مدخولہ بیوی کو طلاق یوں دیا اس طرح سے کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق، یعنی 3 طلاق کو الگ الگ کر کے دیا، تو اس عورت پر صرف ایک طلاق واقع ہوگی، باقی 2 طلاقیں بیکار ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طلاق ہی سے جب وہ نکاح سے نکل چکی ہے تو اب وہ محل ہی نہیں بچی طلاق کے لیے، اس لیے باقی 2 طلاقیں بیکار ہو جائیں گی۔ آپ اگر اپنی غیر مدخولہ بیوی کو بائن کے الفاظ سے طلاق دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیوی کو، غیر مدخولہ بیوی کو کہا تو بائن ہے، تو اس پر طلاق بائن واقع ہوگی۔ ویسے بھی صریح بھی واقع ہونے والی طلاق اس کے لیے بائن ہی ہے،
تو جو بائن کے ذریعے سے طلاق دی جائے یا الفاظ کنایہ سے طلاق دی جائے تو اس پر بائن ہی واقع ہوگی۔ اب سوال یہ کہ کیا غیر مدخولہ کو طلاق مغلظہ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ غیر مدخولہ بیوی کو بھی طلاق مغلظہ دی جا سکتی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک ہی بار میں وہ تینوں الفاظ، تینوں طلاق دے دے۔ مثلا یوں کہے کہ تجھے 3 طلاق، تو اب یہاں پر چونکہ لفظ 3 ایک ساتھ بولا ہے، اس لیے اس پر 1 یا 2 نہیں بلکہ تینوں واقع ہوگی۔ اب وہ عورت اس کے لیے کیا ہو گئی؟ مغلظہ ہو گئی۔ اب اسے اگر دوبارہ نکاح کرنا ہے، عورت نکاح کرنا چاہتی ہے یا مرد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ عورت کسی دوسرے مرد سے تو اسے نکاح کرنی ہی ہے۔ اب وہ دوسرا مرد اسے طلاق دے یا پھر وہ مر جائے تو عدت طلاق یا عدت وفات گزارنے کے بعد وہ اپنے شوہر اول سے شادی کر سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، غیر مدخولہ بہا عورت کا یہی حکم ہے کہ اس کو 1 طلاق بھی دیں گے تو وہ 1 طلاق کے صریح جو رجی ہو جاتی ہے مدخولہ میں، غیر مدخولہ کے لیے بائن ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک حکم اور بھی واضح کر دوں کہ ایسی عورت کو عدت گزارنی نہیں ہوتی، اور ایسی عورت کے لیے اگر مہر مقرر کیا گیا تھا تو شوہر کو آدھا مہر دینا ہوگا۔ کتنا؟ آدھا۔ اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا، بغیر مہر کے شادی نکاح ہو گیا تھا، اس میں کسی چیز کی مہر میں متعین نہیں کیا تھا، تو پھر ایسی صورت میں شوہر کو متعا دینا پڑتا ہے، یعنی کپڑے، 1 جوڑا کپڑے، چادر وغیرہ، یہ آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے۔ کس طرح کا کپڑا ہوگا؟ تو پھر اس کی حیثیت کے اعتبار سے، جیسی عورت ہے، جیسی اس کی حیثیت ہے، اسی طرح کے 1 جوڑا کپڑا اسے دینا ہوگا۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسائل اچھی طرح سمجھ میں آئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔